بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ بڑی گرما گرم خبریں ہیں۔ ایک تو پوری اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ پروگرام میں تھے ARY کے اور اچانک آواز آتی ہے کہ بند کرو اسے، اور پھر 10 منٹ کے بعد وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بچے آ گئے تھے اور انہوں نے یہ سب گرا دیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے۔ لیکن کچھ جو ویلاگرز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کے چہرے پر بھی کچھ پریشانی تھی اور ایک جگہ کچھ سوجی ہوئی تھی۔ یہ ایک اسپیکولیشن ہے۔ ایک اور جو ٹویٹر پر چیز چل رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے MP ہیں شاید ان کی وہ آواز تھی، انہوں نے کسی معاملے پر خفگی تھی ان کی والد صاحب کے ساتھ اور وہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال یہ ایک لائیو شو تھا ARY کا، اس کے بیچ ہوا اور اس کے بعد اسپیکولیشن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ میں اس سے زیادہ اس معاملے پر کچھ نہیں کہوں گا، سینسٹیو معاملہ ہے اور پوری ہمارے پاس انفارمیشن نہ ہو تو کائٹ فلائنگ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، بٹ ویری سیریس۔ اور یہ پھر وزیر اطلاعات کا آنا اور یہ کہنا کہ یہ بچے آ گئے تھے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی چیز ہوئی ہو، اگر آپ اس کو سچ بتا دیں گے کہ کیا واقعہ قوم کو اعتماد میں لیں گے تو یہ کیا سرائیاں جھوٹ اور جس پر آپ کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کسی کنکاکٹڈ سٹوریز ہیں تو یہ نہیں چلیں گی۔ لیکن اگر آپ بس اس کو چھپانے کی کوشش کریں تو پھر جو ابھی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری جو پنجاب حکومت کا جو معاملہ ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم اور مریم نواز شریف کے درمیان، وہ آج اس نے ایک اور نئی صورت اختیار کی ہے۔ میں ابھی آپ کو آج جو عالیہ نیلم صاحبہ نے ریمارکس دیے، بڑے سخت ریمارکس دیے، اور واقعی لگتا ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ اگر اس پر مریم صاحبہ نے معافی نہ مانگی، پیچھے نہیں ہٹیں، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ توہین عدالت میں وہ اپنی نشست بھی کھو سکتی ہیں، اور I mean it could go to any direction. It is very interesting to watch۔ میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ آج عدالت میں کیا ہوا اور عالیہ نیلم صاحبہ نے کیا کہا۔ لیکن اس سے پہلے ذرا سہیل افریدی صاحب، وہ 3 دن کے دورے کے لیے لاہور کے لیے نکل گئے اور وہاں پر ٹھوکر نیاز بیگ پر جو ہے ان کا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے بیرا میں موٹر وے پر رکنا تھا کیونکہ وہ بذریعہ موٹر وے آ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک ہوٹل کو انہوں نے پیمنٹ کی تھی کھانا وغیرہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس نے پریشر ڈال کے تو ہوٹل والوں سے کہا کہ جی آپ آرڈر کینسل کریں، ہوٹل بند کریں، جو بھی کریں، لیکن سہیل افریدی کو یہاں اپنے کھانے کے لیے جگہ نہیں دینی۔ تو اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، وہ چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، وہ جا رہے ہیں، تو اس میں جو بھی کوئی کام اگر ایسا ہوگا جو انلیگل ہے پولیٹیکلی تو وہ تو لاہور میں ہوگا۔ بیرا میں کھانا کھانا مسافروں کا، اس پر پنجاب حکومت کی طرف سے پابندی، مریم ایڈمنسٹریشن، ویری سیڈ میں کہتا ہوں۔ بلکہ میں ابھی ایک PTI کے لیڈر سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ اتنی کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے کہ یہ خود سہیل افریدی کا جو دورہ ہے اس کو ایک ایونٹ بنا دیں گے، بڑا ایونٹ بنا دیں گے اپنی اس قسم کی حماقتوں سے کہ آپ کھانا کھانے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے پچھلے ویلاگ میں پورا بتا چکا ہوں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی جائیں گے، صحافیوں سے بھی ملیں گے، اور آج انہوں نے جا کے لبرٹی میں بیٹھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب وہ ادھر اڈیالہ کے باہر آئے تھے نا تو وہ بڑا، انہوں نے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ دھرنا دے دیں گے اتنا 18 گھنٹے کا۔ تو اگر مجھے یہ لگتا ہے، میری کوئی سہیل افریدی صاحب سے بات نہیں ہوئی، نہ PTI کے کسی لیڈر سے بات ہوئی ہے، لیکن سہیل افریدی کین گیو اینی ٹائپ آف سرپرائز۔ وہ اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، اگر ان کے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر، تو پھر ان کا جو ریاکشن ہوگا وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوگا۔ تو پنجاب حکومت جو ہے، اب مجھے نہیں پتا کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہے، لیکن بہرحال ایک چیز یہ گمان ہوتا جا رہا ہے کہ اور یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ خود جو پنجاب گورنمنٹ ہے اپنے کوئرسو میئرز کے ذریعے اور جو اپنی ان کی فورس کا استعمال ہے، جیسے کل رات سے ہر جگہ پر ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، کہ اس کو وہ ایک ایونٹ بنا دیں گے، جو شاید سہیل افریدی چاہتے ہیں۔ اب آ جائیے جناب، جو پنجاب پراپرٹی آرڈیننس ہے، اونرشپ آرڈیننس، آج ایک اور درخواست کی سماعت تھی۔
محمد علی صاحب ایک درخواست گزار. تو آج جو وکیل تھے ان سے عالیہ نیلم صاحبہ نے استفسار کیا، ان سے پوچھا کہ کیسے یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو کمیٹیز کا فیصلہ ہونا تھا، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کو فیصلہ کر دیا، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو وکیل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اختیار نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ جی آپ اس کو دوبارہ ڈی سی کے پاس واپس بھیج دیں، وہ ہمیں سن کے یہ فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے میرے سامنے اختیار کا کہ کیا ڈی سی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو ان کے لحاظ سے اس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا. جو اختیار کمیٹی کا ہے وہ اختیار ڈی سی استعمال نہیں کر سکتا. اور پھر ساتھ اس پہ وکیل صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں کہا جی دیکھیں مقدمات کے پراپرٹی کے فیصلے نہیں ہوتے، کئی سالوں سے نہیں ہوتے. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ یہاں پر عدالت میں جذباتی بیانات دے کر آپ خبریں لگوانے کی بات نہ کریں. اور مجھے سب پتہ ہے کہ کون سی عدالت میں کب مقدمہ کس کا پڑا ہوا ہے، کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے. یہ اخباری بیانات کے لیے، مطلب یہ سیاست. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ بات تو وکیل کو کہی، لیکن مریم اورنگزیب جو ہے نواز صاحبہ، ان کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے جو اسمبلی میں تقریر کی وہ تقریر بھی ویسی تھی جیسے وہ وکیل صاحب بول رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے نہیں ہوتے پراپرٹی کے، لوگوں کو ہم ان کا حق دلوا رہے ہیں. تو اس پر مجھے یہ لگتا ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کرٹیسزم کا جواب دیا کہ یہ جو آپ سکینڈلائز کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس کا اگر سسٹم کام نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب کہ آپ سسٹم کو بائی پاس کر لیں، آپ سسٹم کو امپروو کریں. یہ جو قانون شہادت ہے، یہ جو دوسرا سارا جو ایک لیگل پروسیس ہے، آپ اس کو سپیڈ اپ کریں. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، سپیڈ اپ کیسے ہو جب عدالتوں میں آپ نے جج ایسے بھر دیے جو اب قانون آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے مجاز ہی نہیں ہے، وہ دیکھتے کسی اور طرف ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس کہیں اور سے ہوئی ہیں. تو یہ سسٹم اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی گورننس سے ہے. تو اسمبلی نے، وہ کہتے ہیں یہ اسمبلی نے بل پاس کر دیا. اب جب اسمبلی جو ہے وہ ہے فارم 47 والوں کی، جو عوام کو جواب دہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ایسا قانون بنائیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو. یہ تو، اور پھر جو ایک سب سے بڑی جو بات ہے جو آگے جا کر اس چیز میں مسئلہ پیدا کرے گی، وہ پنجاب حکومت کا وزیر اطلاعات کا یہ جو بیسیکلی دیکھیں یہ جو بیان چھاپے گئے ہیں نا، گفتگو کچھ تو اسمبلی کے فلور پہ ہوئی ہے، وہ تو چلیں پروٹیکٹڈ ہے، کچھ باہر ہوئی ہے. اور یہ بات کہ قبضہ مافیا پشت پناہی کر رہا ہے عدالت کی، یہ اسمبلی کے فلور پر بات نہیں ہے، یہ باہر بات. اور یہ بڑا تنگ کرے گی مریم نواز کو، اور اس پہ مریم نواز کین لوز ہر سیٹ. اور یہ بہت اسپیکولیشن ہے کہ یہ جنوری کا مہینہ بڑا ایونٹ فل ہوگا اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس میں وکلاء جو ہیں جو حکومت کے ساتھ تھے وہ بھی صف آرا ہو گئے ہیں، وہ عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ ہیں. اور بہت سارے لوگ خیر یہ کہتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو تعیناتیاں سپریم کورٹ میں ہونی ہیں اور پھر جو کنفرمیشن ہے ججز کی، شاید یہ اس کے بیک ڈراپ میں وہی چیز بھی ہو، اور اگر وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن جو اس وقت عالیہ نیلم صاحبہ کا موڈ ہے وہ بالکل یہ تہیہ کر چکی ہیں بظاہر کہ وہ اس معاملے پر نہیں جھکیں گی، اور یہ جو اختیارات کا معاملہ ہے اس کو فل بینچ طے کرے گا، کیونکہ اس سے بالکل ایک حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے سارے پروسیس کا. اور ایڈمنسٹریشن کو، ڈی سیز کو اتنی زیادہ طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں. اور اسی طرح جو دوسرا معاملہ ہے، یہ جو کلنگ ہو رہی ہے، جوڈیشل کلنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو سارا پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو خوفناک خبریں آ رہی ہیں، اٹس ویری ویری سیڈ. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی لا نہیں ہے، ایک جنگل ہے، اور جس کے پاس اختیار اور طاقت ہے وہ اپنے مخالف کو اپنے اختیارات کی وجہ سے سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ ایک فیئر ہے، یہ ایک اسپیکولیشن ہے، اور لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی عالیہ نیلم صاحبہ تو اسی اپنے سٹینڈ پر کھڑی ہیں، انہوں نے بالکل کوئی ریلیف نہیں دیا، اور سارے جو قبضے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ واپس کرائے جائیں. پنجاب حکومت نے اس کو ایک سیاسی معاملہ بنا لیا ہے. عظمہ بخاری نے ظاہر ہے مریم نواز کی اپروول سے ہی تقریر کی ہوگی. اب لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز فردر. انشاءاللہ آپ کو یہ بھی تفصیل دیں گے اور بتائیں گے کہ بھیرا میں کھانا پھر کہاں کھایا سہیل آفریدی نے اپنے اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.